اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 8 رکعت ہی کا فیصلہ ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی فیصلے کی اتباع کرتے ہوئے 8 رکعت پر عمل کرتے، اور صحابہ کا عمل بھی 8 پر ہوتا، جبکہ آثار صحابہ سے اور اسی طرح تابعین کے اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تراویح 20 رکعت تھی۔ اب سامعین، ہماری دلیلیں یہ ہیں کہ ہماری دلیل طبرانی کی ایک روایت جو 12102 نمبر اور اسی طرح ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7692 سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ سامعین، یہ روایت مرفوع ہے اور اس میں ایک راوی ابراہیم ابن عثمان ہے، ان کے علاوہ تمام راوی ثقہ ہیں، اور ابراہیم ابن عثمان بھی متفقہ طور پر ضعیف نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات کی جانب سے ان کی توثیق بھی کی گئی ہے، اور جبکہ اس حدیث کے ساتھ صحابہ کرام کا اجماع بھی منقول ہے، تو اس صورت میں اس روایت کو ضعیف قرار دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع صحابہ کی وجہ سے قوی ہو گئی ہے۔ اس طرح سامعین، مصنف ابن ابی شیبہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ کی یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں حدیث نمبر 7688 عطا ابن رباح سے ایک روایت ہے، اسی طرح ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7682 حضرت یحییٰ ابن سعید سے، اسی طرح موطا امام مالک حدیث نمبر 281 سے یزید ابن رومان سے منقول ہے، اسی طرح سنن بیہقی حدیث نمبر 698 حضرت صائب سے مروی ہے، اسی طرح سنن بیہقی حدیث نمبر 699 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7681 حضرت ابو الخنسا سے مروی ہے، عمدۃ القاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے 20 رکعت مروی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7084 میں حضرت عبدالعزیز ابن رقبہ سے جو روایت آئی ہے، اور اسی طرح تابعین سے 20 رکعت کے ثبوت کے لیے سنن بیہقی حدیث نمبر 698 جلد 2 حضرت صائب سے مروی ایک روایت ہے، اور ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7685 حضرت حارث سے ایک روایت ہے، ابن ابی شیبہ اس میں ابو البختری ایک راوی ہیں، ان سے 20 رکعت کا ثبوت ہے، ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7690 حضرت سعید ابن عبید رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے منقول روایت، اسی طرح ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7680 حضرت عبداللہ ابن قیس، بیہقی حدیث نمبر 698 ابو الخصیب، ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7683 حضرت نافع سے منقول ہے، ان تمام روایات سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملے گا۔ اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ کتاب الام صفحہ نمبر 167، امام ترمذی حدیث نمبر 806، محدث عظیم شارح مسلم علامہ نووی علیہ الرحمہ المجموع شرح المہذب میں جلد 4 صفحہ 32، علامہ ابن عبد البر مالکی عمدۃ القاری میں جلد 11 صفحہ نمبر 127، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ مجموع الفتاوی ابن ابی تیمیہ جلد 22 صفحہ نمبر 272، اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ کاسانی بدائع الصنائع، ان تمام کتابوں کی آپ تفصیل دیکھیں گے تو 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملے گا۔ اس تفصیل کے علاوہ ایک اللہ وبرکاتہ، امید کہ آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، جب بھی رمضان آتا ہے تو غیر مقلدین حضرات اس بات پر اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور اس کے استدلال کے لیے، اپنے دعوے کے استدلال کے لیے یہ حضرات کچھ روایات لاتے ہیں، اور ان روایات سے تراویح کی 20 رکعت کو 8 رکعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ حضرات حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کی ایک روایت لاتے ہیں جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 2013 ہے، جس میں حضرت ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ان 11 رکعتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین تھیں اور کتنی طویل ہوتی تھیں۔ یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اہل حدیث حضرات۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ خود اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ 13 رکعت والی روایت بھی مروی ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشکلت روایات عائشہ رضی اللہ عنہا علی کثیر من اہل العلم حتی نسب بعضهم حدیثها الى الاضطراب، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات کے اضطراب نے بہت سے اہل علم کو مشکل میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو مضطرب قرار دے دیا۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یا تو حدیث کو مضطرب مانا جائے تو استدلال ہی درست نہیں ہوگا، اور اگر ہم اضطراب کو ختم کرنے یہ تطبیق دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا اختلاف مختلف اوقات کے اعتبار سے ہے، تو اس صورت میں 8 رکعت تراویح کا انحصار باقی نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مذکور میں تہجد کی رکعات کو بیان کیا گیا، تراویح کی نہیں، اس لیے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا ہے، جبکہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔
کیونکہ حدیث مذکور میں سائل کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ پوچھنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تفصیل سے کیفیت نماز کا ذکر کرنا خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پڑھی گئی نماز ہے۔